بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پیکر حیا، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ غنی کہلائے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے، ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، دھوئیں کی دھونی دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں میں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو بہت کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینہ میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی زیادہ آپ کو نفع دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ کہا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، دروازہ کھولو اور فتنے پر جو برپا ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں گیا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا اور بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت ثمامہ بن حزن کشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بئر رومہ کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بئر رومہ خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کما خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے بھی روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے صبیر پہاڑ پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے صبیر، سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں یعنی میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو اسی وقت شہید کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔